سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، رات حملہ آور ہوئی اور تاریکی نے روشنی کو نگل لیا۔ زمین اپنے تمام وجود کے ساتھ کربلا کو دیکھنے کے لیے آمادہ ہو چکی تھی۔ شب کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میرے پیارو، اٹھو اور رات کو اپنی سواری بناؤ۔ ان لوگوں کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اٹھو اٹھو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے۔ جس کی گردن پر کسی کا حق ہے تو وہ بھی لوٹ جائے۔ یہ سنا تو ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے مولا، ہم آخری سانس تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ بنت علی زینب کبریٰ دبی ہوئی آواز میں والقمر اذا تلاہا کا ورد کر رہی تھی۔ انصار حسین نے ایک ایک کر کے حسین سے وفاداری کی قسم کھائی اور ذلت و رسوائی کو پیروں تلے رونتے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ رقم کر گئے کہ اے لوگو، باطل کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا امن پسندی نہیں کہلاتی۔ عشق خدا اور عبادت خدا کے لیے ایک رات کا اور موقع ملا۔ ہر ایک صحابی حسین خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھا، کوئی رکوع میں تو کوئی قیام میں، کوئی قنوت میں تو کوئی سجدے میں اپنے معبود کی بارگاہ میں اظہار عبودیت کر رہا تھا۔ سورج نے زبردستی ناخواستہ اپنی آنکھیں کھولیں اور زمین کی طرف دیکھا کہ ظلم و ستم، جہالت، تعصب اور سرکشی کے لشکر نے نور الہی کو قتل گاہ تک لانے کے لیے سفارائی کر لی ہے۔ وہ تلواروں کی نوکوں پر دعوت نامے اٹھائے ہوئے اپنے سروں کے چاروں طرف لہرا رہے تھے۔ نہیں معلوم کربلا میں پانی کا قحط تھا یا معرفت کا۔ میدان جنگ میں شور و غل تھا۔ جو شمشیر اٹھ کر نیچے آتی، ایک شہید زمین پر گرتا۔ قافلہ سالار میدان جنگ کے بیچوں بیچ موجود تھا اور زمین پر آنے والے ہر شہید کو اٹھاتا، یہاں تک کہ اصحاب و انصار ایک ایک کر کے سدھار گئے۔ اب وہاں صرف سکوت تھا اور خاموشی۔ حسین تنہا رہ گئے۔ اس طرف ایک نوری بشر اور دوسری طرف اندھیری رات کی مانند سیاہ لشکر، نیاموں سے تلوار نکالے اور نیزے اٹھائے ہوئے ولی خدا کو قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سبز پرچم لہرایا، نور الہی قتل گاہ کی جانب گیا اور کربلا کو ہمیشہ کے لیے منور کر گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس سرزمین سے نور کا ایک چشمہ پھوٹا، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن منتقم خون حسین آئے گا۔ امام عصر وارث عاشورہ ہے، جس طرح حسین وارث انبیاء ہے۔ ہم لوگوں کے لیے کہ جو عاشورہ سے دور رہ گئے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ظہور کا انتظار۔ در حقیقت انتظار کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونا خیام حسینی میں شامل ہونے جیسا ہے۔ اس زمانے میں انتظار ایک اور کربلا ہے، جس کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور حق و باطل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ بس اس بار فرق اتنا ہے یقینی ہے، اور باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو